آج شعبان کا یہ آخری جمعہ ہے اور امید ہے کہ ایک دو روز میں انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ بس شروع ہونے ہی والا ہے۔ رمضان کا مہینہ جب بندوں کے لیے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خیر و برکت کے فیصلے کیے جاتے ہیں، رحمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ایک لمبی حدیث ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو خطبہ دیا، اس میں بڑی تفصیل سے رمضان کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو یہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، ایک عظیم مہینہ تمہارے اوپر سایہ فیگن ہونے والا ہے۔ شہر مبارک، شہر عظیم، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ ہے جو عظمت والا ہے، جو بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے روزے کو فرض قرار دیا اور اس کی تراویح کو، اس کے قیام کو سنت قرار دیا۔ جو آدمی اس مہینے میں ایک فریضہ ادا کرتا ہے تو گویا وہ 70 فرض ادا کرنے کے برابر ہے، اور جو آدمی ایک نفل ادا کرتا ہے وہ فرض ادا کرنے کے برابر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی روزہ دار کو افطار کرا دے تو روزہ رکھنے والے کا جو ثواب ہے وہ اسے افطار کرانے والے کو بھی ملے گا، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ صحابہ کرام نے اس موقع سے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے افطار کرانے کی سکت کس کے اندر ہے؟ عام طور سے جو تصور ہوتا ہے کہ افطار کرانے کے لیے باضابطہ مہمانی کے لوازمات ہونے چاہیے، تو ہر آدمی غریب ہے، مہمان نوازی نہیں کر سکتا ہے وہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب اللہ رب العزت ایک لسی سے یا کھجور کے ایک دانے سے یا پانی سے کوئی اگر افطار کرا دے، اس کو بھی یہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مزید کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ آگ سے آزادی کا ہے۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آنے پر لوگوں کو متنبہ فرمایا کہ اے لوگو، ایک عظیم مہینہ تمہارے اوپر آنے والا ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کی بے شمار خصوصیات ہیں، اس مہینے کے بڑے بڑے فضائل ہیں۔ یہ خبر صرف نہیں دی گئی ہے، جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ صرف امت کو خبر دینا نہیں ہے، یہ بتانا نہیں ہے کہ ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے اور بس بات ختم، بلکہ اصل امت کو بیدار کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے امت کو بیدار کرنے کا کام کیا گیا کہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ بابرکت مہینہ ہے، تو اس مہینے کی قدر کرنا اور اس مہینے میں اللہ رب العزت کو منا لینا، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا،
اس مہینے میں دنیاوی جھمیلوں سے اپنے آپ کو آزاد کر کے آخرت کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص موقعوں پر خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ اس لیے نازل کیا جاتا ہے کہ بندے اللہ کی طرف متوجہ ہو سکیں، بندے اللہ کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف موقعوں پر خصوصی رحمتوں کا فیضان ہوتا ہے، اور اس کے لیے کبھی زمانے میں یہ رحمتیں ہوتی ہیں، کبھی مکانوں میں یہ رحمتیں ہوتی ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیا ہے اس لیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت کے لیے ہم بنائے گئے۔ تو جب اللہ رب العزت کی عبادت، اس کی بندگی کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، اس کی معرفت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا کوئی لمحہ، کوئی وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت سے خالی نہ ہو۔ پھر قرآن کریم نے ایک اور بات بتائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اے لوگوں، ہم نے تمہارے مالوں کو اور تمہاری جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ تو اب دیکھیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری پیدائش ہوئی اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال کو، ہماری جانوں کو جنت کے بدلے خرید بھی لیا۔ ان سب کا حاصل کیا ہے؟ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے کا ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہیں ہو۔ ہماری تخلیق کا جو مقصد ہے، وہ مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے، اور جب ہماری تخلیق کا یہ مقصد ہے تو سیدھی بات ہے، کوئی چیز اپنے مقصد تخلیق سے اگر غافل ہو جائے تو وہ بے قیمت ہو کر رہ جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جب ہماری تخلیق کا بھی یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ رب العزت کی بندگی کی جائے، تو پھر ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ہر آن اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ایک معمولی قلم آپ خریدتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ آدمی اس کے ذریعے لکھے۔ قلم آپ نے مہنگا خریدا، کمپنی والا خریدا، لیکن وہ قلم لکھنے کا کام نہیں کر رہا ہے۔ اس میں سارا کچھ ہے موجود، روشنائی بھی موجود ہے، ریفل موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ قلم لکھنے کا کام نہیں کرتا ہے، اس سے لکھا نہیں پا رہا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ قلم جیبوں میں سجانے کے لیے تو نہیں ہے، وہ پھینک دیا جائے گا، وہ بے قیمت ہو جائے گی۔ کوئی دنیا کا کوئی بھی آپ سامان لیتے ہیں، اور جب وہ سامان اپنے مقصد سے غافل ہو جائے تو پھر اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی ہے، کوئی قیمت پھر اس کی نہیں رہتی ہے۔ ایک آدمی ایک گاڑی خریدتا ہو، اور گاڑی خریدنے کے بعد وہ چلنے ہی کا کام نہ کرے تو ظاہر اس کو شو روم میں تو رکھا نہیں جائے گا، شو پیس میں اس کو نہیں رکھا جائے گا، پھر وہ کباڑ خانے کے لائق، لوہے کے اور کچڑے کے بھاؤ میں اس کو بیچ دیے جانے کے لائق۔ تو دنیا کی کوئی بھی چیز جب اپنے مقصد سے غافل ہوتی ہے تو پھر وہ بے قیمت ہو جاتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور انسان بھی اگر اپنے مقصد سے غافل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر انسان میں اور دیگر مخلوقات میں، جانوروں میں کیا فرق رہ گیا؟ ہماری پیدائش اللہ تعالیٰ نے اس لیے کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا، اور مزید اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ہماری جان کو بھی اور ہمارے مال کو بھی اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے۔ تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی ہم مخلوق بھی ہیں، دوسری طرف اللہ رب العزت کی ہم مملوک بھی ہیں۔
ان سب کا تقاضا کل ملا کر یہ ہے کہ آدمی کا کوئی لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہ ہو۔ آپ کوئی سامان خریدتے ہیں، وہ سامان آپ کی شے ہو جاتی ہے، آپ اس سے جیسا چاہتے ہیں ویسا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ایک آدمی 200-400 روپے پر کوئی مزدور اگر اپنے پاس لاتا ہے تو وہ مزدور کوشش کرتا ہے کہ ہم اس کا کام کریں، اور یہ مزدور رکھنے والا بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ ہمارے وقت میں یہ کوئی دوسرا کام نہ کرے، حالانکہ اس کو آپ نے خریدا نہیں ہے، وہ آپ کی خریدی ہوئی شے نہیں ہے، اس مزدور کو آپ نے بنایا نہیں ہے، معمولی 200-400 روپے میں 2-4 گھنٹوں کے لیے آپ نے اسے اپنے پاس رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مزدور بھی یہی کوشش کرتا ہے کہ جب ہم نے اس کو اپنا وقت دیا تو پھر اس کا ہی کام کرے، دوسرے کا کام نہ کرے، اور اگر وہ دائیں بائیں کرے، بغلنگ کرے، تو پھر جو مزدور رکھنے والا بندہ ہوتا ہے اس کی طرف سے ڈانٹ پڑتی ہے کہ ہم نے آپ کو اپنے کام کے لیے رکھا ہے اور اس کی مزدوری ہم آپ کو دے رہے ہیں، تو جب مزدوری ہم دے رہے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہمارا کام کریں، ہمارے اوقات میں دوسرے کا کام نہ کریں، یا ہمارے اوقات میں غفلت کے ساتھ آپ کام نہیں کریں، بس ہمارا کام کریں اور پوری تندہی کے ساتھ، مکمل چوکسی کے ساتھ آپ ہمارا کام کریں۔ تو جب ایک معمولی مزدور کی صورتحال یہ ہے کہ جب وہ اس کو مزدور رکھا جاتا ہے تو اس کی شکل یہ بنتی ہے، تو اللہ رب العزت نے نمبر 1 ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا خالق، وہ ہمارا مالک۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے از راہ کرم یہ کیا کہ ہماری جان کی بھی قیمت لگا دی، ہمارے مال کی بھی قیمت لگا دی، یعنی پیدا کیا تو ہم تو اس کی مملوک ہیں ہی، مزید اللہ رب العزت نے ہمیں خرید بھی لیا ہے۔ اب ہم نے تمہاری قیمت لگا دی، تمہاری قیمت کیا ہے؟ جنت تمہاری قیمت ہے۔ تو جب یہ سب کچھ ہے تو اب اس سب کا تقاضا یہ ہوا کہ آدمی ایک لمحہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت سے، اس کی بندگی سے اور اس کی یادوں سے بندہ ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے مقصد تخلیق کو بھلا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے اللہ رب العزت سے جو سودا کیا ہے اس سودے کی وہ خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر لمحہ اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنے اوقات کو لگائیں، اپنا وقت لگائیں، اپنی جان لگاویں، اپنا مال لگاویں، لیکن قربان جائیے اللہ رب العزت کے فضل و کرم پر، اس کی رحمت پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا سارا وقت اپنے لیے نہیں لیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جب سو کر اٹھو تو اس کے وقت سے لے کر سونے تک مکمل تمہیں نماز پڑھنا ہے، نہیں، مکمل تمہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، دنیا جہان کا کوئی کام نہیں کر سکتے، بلکہ سو بھی نہیں سکتے، نیند آ رہی ہے، سونا نہیں ہے، میں نے تمہیں خرید رکھا ہے، میں نے تمہیں بنایا ہے، لہذا ہماری عبادت کرو۔ یا اللہ نیند آ رہی ہے، سو نہیں سکتے، یا اللہ بھوک لگ رہی ہے، کھا نہیں سکتے، دوسری ضرورت ہے اسے کر نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے تمہیں خریدا ہے، ہمارے بنائے ہوئے تم ہو۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو اس کا تقاضا تو یہی ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے سارے اوقات کو ہمارے لیے نہیں مانگا، ہمارا سارا وقت اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں مانگا، بلکہ کچھ خاص اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کر دیے گئے کہ ان اوقات میں خصوصیت کے ساتھ اپنا وقت ہمیں دینا ہے اور ہماری تابعداری کرنی ہے، ہمارے حکموں کے مطابق کام کرنا ہے۔ ان اوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، رمضان کا جب زمانہ آوے تو روزہ رکھنا ہے، جب قربانی کا زمانہ آوے تو قربانی کرنی ہے، حج کا زمانہ آوے تمہارے اوپر حج فرض ہے تو حج ادا کرنا ہے۔ تو یہ کچھ خاص کام ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے مطالبہ کیے گئے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد آپ کا وقت آپ کے لیے فری ہے، اس کے بعد آپ کا مال آپ کے لیے فری ہے، اپنا مال ہے، جو چاہو استعمال کرو۔ لیکن وہاں بھی تھوڑا سا کنڈیشن لگا دیا گیا کہ نافرمانی ہماری نہیں کرنی ہے، اپنی زندگی کو ہماری تابعداری میں لگا دینا ہے،
جو کچھ خاص اوقات ہم نے لے رکھے ہیں ان خاص اوقات میں صرف ہمارا کام ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کا وقت ہے تو نماز کے وقت میں صرف نماز ہی ہو، نماز کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ خاص طور سے جمعہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے تو اب کوئی کام نہیں کر سکتے سوائے جمعہ کے۔ جمعہ کی تیاری کرو، جمعہ کے لیے مسجد آ جاؤ اور مسجد میں آ کر جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے۔ یہ جس طرح نماز جمعہ کے لیے یہ حکم دیا گیا، تقریباً ساری نمازوں کا یہی حکم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا منادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دے تو اب ایک بندے کی ذمہ داری ہے کہ پہلے بندہ نماز ادا کرے، اس کے بعد وہ دوسرا کام کرے گا۔ تو یہ کچھ خاص اوقات اللہ تعالیٰ نے ہمارے مانگے، اس کے علاوہ جو بقیہ اوقات ہیں وہ ہمارے حوالے۔ اور ان اوقات میں اللہ تعالیٰ نے ذرا سی کنڈیشن لگا دیا کہ ان اوقات میں تم اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھو، اپنے آپ کو ایک دم بالکل بے مہار نہیں سمجھو۔ یہ نہیں ہے کہ جو بقیہ اوقات تمہارے حوالے کیے گئے تو جیسا چاہو استعمال کرو، نہیں، وہ بھی ہماری مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ کھانا کھانا ہے، اس میں ہمارے احکام کی پاسداری کرنی ہے۔ سونا ہے، ہمارے احکام کا خیال رکھنا ہے۔ مارکیٹ میں جانا ہے، ہمارے احکام کا خیال رکھنا ہے۔ معیشت کے اسباب اختیار کرنا ہے، وہاں بھی ہمارے احکام کا خیال رکھنا ہے۔ تو آزاد تو ہو، مکمل آزاد نہیں ہو، تاکہ تمہیں یہ احساس ہو کہ تم بندے ہو اور بندگی کی شان کے ساتھ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم زندگی گزارو۔ جب بندے ہو تو بندے کو بندے کی شان کے ساتھ زندگی گزارنا یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب جب اتنا سارا ہی کر دیا تو ظاہر ہے چھوٹ بھی دے دی، آپ کو بازار میں بھی جانا ہے، دنیا میں بھی جانا ہے، اپنے کام کاج بھی کرنا ہے، تو اس کے لیے بندہ پھر عام ماحول میں جائے گا، مسجدوں کے ماحول سے الگ ماحول میں جائے گا، تو پھر وہاں پریشانی ہوگی۔ کیا پریشانی ہوگی؟ شیطان حملہ کرے گا، انسان کو اور نفس کی طرف سے دھوکے دیے جائیں گے، تو آدمی غلط راہوں پر جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہماری ٹریننگ کے لیے سمجھیے، ہماری تربیت کے لیے سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص اوقات ہمیں عطا فرمائے کہ بندہ اگر ڈسچارج ہو جائے تو ڈسچارج ہونے کے بعد ان مہینوں میں آ کر چارج ہو جائے، تاکہ بقیہ ایام اس کو انہی مہینوں کے مطابق زندگی گزارنے کی عادت پڑ جائے۔ چنانچہ رمضان المبارک کا جو ایک مہینہ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا گیا، وہ اس لیے عطا کیا گیا کہ ہمارے اندر چارج ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، ہم مکمل طور سے فل چارج ہو جائیں، ہماری مکمل تربیت ہو جائے، تاکہ اس تربیت ہونے کے بعد جو بقیہ 11 مہینے کی زندگی ہے وہ زندگی ہماری اس طریقے کے مطابق گزرے جو طریقہ ہم نے رمضان المبارک کے ایام میں گزارا ہے۔ جن طریقوں کے مطابق رمضان المبارک کے زمانے میں ہم نے زندگی گزاری، ہمارے بقیہ ایام انہی طریقوں کے مطابق گزرے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں یہ اوور ہالنگ کا زمانہ ہے، ریپیئرنگ کا زمانہ ہے، سروسنگ کا زمانہ ہے۔ سامانوں کی آپ سروسنگ کرتے ہیں، ایمان والوں کی سروسنگ گویا رمضان المبارک کے اندر ہوتی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی سروسنگ کے لیے سارے ماحول تیار فرمائے۔ جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کا دروازہ بند کر دیا، شیاطین کو قید کر دیا گیا، ہمارے اعمال کا ثواب بڑھا دیا گیا۔ تم اتنا کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا، اتنا کم کرو گے تو اتنا ملے گا، نفل کرو گے فرض کے برابر ملے گا، فرض کرو گے 70 فرض کے برابر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا فیضان ہونے لگا۔ یہ سب اوور والنگ ہے، یہ سب ہماری تربیت ہے، یہ سب ہم کو 11 مہینوں کے لیے تیار کرنا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہاری زندگیوں میں تقوی آ سکے، اللہ رب العزت کا خوف آ سکے، 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا آ سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے۔ اس لیے پہلی ذمہ داری ہماری تو یہ بنتی ہے کہ ان رمضان کے اوقات میں مکمل طور سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگاوے۔ اگر ہم کام کرنے والے ہیں،
अपने कामों को थोड़ा सा कम करें, कामों को थोड़ा मुख्तसर करें, दुनिया के झमेलों में जरा सा आजाद हो जाएं और अपने औकात को अल्लाह रब्बुल इज्जत के उन कामों में लगावे जिन कामों का पाबंद हमें बनाया गया है अल्लाह ताला की तरफ से। रोजा रखें, कुरान करीम की तिलावत करें, रातों में तरावीहों का एहतमाम करें, शब बेदारी का एहतमाम करें, तहज्जुद पढ़ने का एहतमाम करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में रोने का और धोने का एहतमाम करें, अल्लाह ताला के सामने अपनी जरूरतों के रखने का एहतमाम करें। यह है हमारा काम जो रमजान में करने के हैं। रमजान में हमने जो काम किया, इन कामों के करने की वजह से हमारे अंदर एक सलाहियत पैदा होती है और इन सलाहियतों को फिर 11 महीने हम काम में लावेंगे तो ये चार्ज होने का हमारा जमाना है। और अगर हमने चार्ज होने में गफलत बरती तो इसका मतलब ये होगा कि फिर 11 महीने में हम चार्ज नहीं हो सकेंगे और फिर 11 महीनों में इस्तेमाल करने का वक्त नहीं मिलेगा हमें। आजकल मोबाइल का जमाना है, सिर्फ 1 घंटे की लाइट आवे आपके पास 24 घंटे में, सिर्फ 1 घंटे की लाइट आवे तो आप और कोई काम करेंगे ना करेंगे मगर उस 1 घंटे में एहतमाम के साथ मोबाइल को चार्ज करेंगे। क्यों चार्ज करेंगे? इसलिए कि मोबाइल की लत पड़ी हुई है, उसके बगैर काम नहीं हो रहा है हमारा, बहुत सारी जरूरियात हमारी उससे हैं। अगर हमने उस 1 घंटे में मोबाइल को चार्ज नहीं किया तो हो सकता है हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए, फिर पूरा दिन वो स्विच ऑफ रहेगा और हमारा काम नहीं हो सकेगा तो आदमी सारा काम छोड़ देगा। लेकिन जो वक्त लाइट के आने का है उस वक्त में चार्ज की सहूलत पैदा करके कोशिश करेगा कि पानी भरना है तो पानी भर लो, बिजली का और इंतजाम करना है तो और इंतजाम कर लो, लाइट को चार्ज करना उसे चार्ज कर लो, मोबाइल चार्ज करना उसे चार्ज कर लो, क्योंकि इसके अलावा हमें वक्त नहीं मिल रहा है। ये अल्लाह ताला की तरफ से जो 1 महीना 12 महीनों में हमें दिया गया वो सिर्फ चार्जिंग के लिए दिया गया। ईमान वालों, अपने आप को चार्ज करो, अपने आप में ये सलाहियत और कुव्वत पैदा करो कि 11 महीने तुम्हें जिंदगी गुजारना तुम्हारे लिए आसान रहे। और अगर कोई बंदा अपने आप को चार्ज न करे, ये 1 महीना भी यूं ही गुजार दे जैसे आम दिनों में गुजारे जाते हैं, यहां भी वही गफलत है जो आम दिनों के अंदर है, तो जाहिर है कि जब बंदा कोई इस तरीके से जिंदगी गुजारेगा तो इसका मतलब यह है कि उसके 11 महीने की जिंदगी फिर अच्छी नहीं गुजरेगी, फिर वो डिस्चार्ज ही रहेगा 11 महीने और 11 महीने फिर वही सारे काम करेगा जो काम नफ्स के हैं और जो काम शयातीन के हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये महीना जो हमें अता किया जाता है ये हमें चार्ज करने के लिए, इन औकात को हम गनीमत जाने। पहला काम जो सबसे अहम फरीज़ा है रमजान के अंदर, रोजा रखने का एहतमाम करें। आमतौर से अपने इलाकों में रोजा रखने का एहतमाम है, लेकिन शहरों में रोजा रखने का एहतमाम अब वो बात नहीं रही जो बात पहले हुआ करती थी और उसके असरात हमारी जिंदगियों में भी आ रहे हैं। शहरों का देखा देखी हमारी जिंदगियों में भी आ रहे हैं उसके असरात। बहुत सारे नौजवान आपको मिलेंगे जो रोजा नहीं रखते, भूख लगती है, गैस बन जाता है, परेशानी होती है। साहब, अल्लाह रसूल का हुक्म है चाहे आप मर जाए मगर ये काम आपको करना है। अगर इसी में हमारी जान चली जाए तो गोया हमारी जान कबूल हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आप मर जाएंगे तो मरने दिया जाएगा, शरीयत ने वहां उसका हल रखा है। लेकिन मामूली बहानों से कि हमको भूखा रहना नहीं होता है, प्यासा रहना हमें नहीं होता है, ये ईमान वालों का शेवा नहीं है। शहरों का देखा देखी और हम अपने नौजवानों को भी देखते हैं शहरों में कि वो मुख्तलिफ बहानों से बल्कि बगैर बहानों के भी एकदम हट्टे कट्टे होते हैं। होटल खुले हुए हैं, खानों की जगह खुली हुई हैं और एक मुसलमान ढलने से वहां जाकर खाता है, जर्रा बराबर न उसको गैरत आती है न हया आती है। गैर मुस्लिमों को ताज्जुब होता है कि मुसलमान रमजान के महीने में तो रोजा रखते हैं और ये कैसे मुसलमान है जिनके पास रोजे का कोई मसला ही नहीं है, रोजा इनके यहाँ और गैर रोजा दोनों बराबर हो गए। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, रोजा रखने का एहतमाम करें, अपने बच्चों को रोजा का पाबंद बनावें। हमारे घरों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन बच्चों को रोजा का पाबंद बनावें, बल्कि उनको इनाम दे दें। अपने बच्चों से कह दें कि हमारे घर में जो बच्चे रोजा रखेंगे एक रोजा पर अपनी सहूलत के मुताबिक आप कह दें मैं तुम्हें 10 रुपया दूंगा, मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा। इस तरह आपके बच्चों को भी हौसला मिलेगा और ये बच्चे भी रोजा रखेंगे।
آپ کا بچہ 8 سال کا ہے، آپ اسے کہتے بیٹا جتنا روزہ رکھو گے اتنے 50 روپے تمہیں دیے جائیں گے، اور آپ جوڑ کے دیں انہیں، جب روزہ رکھ کے 50 روپیہ دیں، آپ دیکھیں آپ کا بچہ ابھی سے روزہ رکھنے کی عادت ڈالے گا۔ کرتے ہیں لوگ، ہم نے بھی کیا، ہماری چھوٹی بچی ہے حمیرہ، پچھلے سال انہوں نے 20 روزے رکھے، میں کہہ دیا سفر میں گیا، میں کہہ دیا جتنا روزہ رکھنا اتنا 100 روپے ملے گا، چھوٹی سی بچی ہے 20 روزہ رکھ لیا۔ تو حوصلہ دینے کی بات ہے، آدمی جب کام کرتا ہے تو اس طرح کام کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے چھوٹے بچے ہیں، ماں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، چھوٹا بچہ ہے بھوکا ہے کمزور ہو جائے گا، ہونے تو کیا دقت ہے؟ ارے اللہ رسول کے لیے آدمی بھوکا رہے گا کمزور ہو جائے گا تو طاقت دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور روزہ رکھنے سے کوئی کمزور نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگ شوگر پیشنٹ ہیں، عام دنوں میں بھوکے رہیں گے پریشان ہو جائیں گے، رمضان کا مہینہ آتا ہے 1-2 روزے کے علاوہ بقیہ الحمدللہ بڑی آسانی سے گزرتا ہے۔ حالانکہ شوگر پیشنٹ کو پوچھئے کیا حال ہوتا ہے، جو لوگ شوگر پیشنٹ ہے وہ کہیں گے کہ شوگر کی وجہ سے بھوکا رہنا مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے صاحب؟ 1-2 دن ذرا پریشانی ہوگی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص قوت ملے گی، تو ذرا کر کے تو دیکھو۔ اتنے بہانے ہر جگہ، صرف دین کے معاملے میں ہی بہانے سارے ہمارے چلیں گے، دنیا کے معاملے میں بہانے نہیں۔ بارش ہو رہی ہے، آپ کے گھر میں فاقہ ہے، کام کرنے نہیں جائیں گے، دھوپ ہو رہی ہے کام کرنے نہیں جائیں گے، جاتے ہیں کام کرنے، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پریشانی ہونے لگتی ہے۔ اس لیے اپنے کو بھی روزہ رکھنے کا پابند بناوے، گھر کے اپنے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 4 سال 5 سال 6 سال، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کے لیے لالچ دیا کرتے تھے، انہیں پابند بنایا کرتے تھے، بیٹا بس ہو گیا تھوڑی دیر سو جاؤ، یہ کرو وہ کرو، اور اس طرح کوشش کرتے تھے کسی طرح روزہ پار لگ جائے۔ تو اپنے بچوں کو ابھی سے عادت ڈالیں، ماحول بہت اچھا نہیں ہے، اگر ابھی سے ہمارے بچوں میں عادت نہیں پڑی روزہ رکھنے کی تو کل ہو کر شاید یہ وہ روزہ رکھنے والا نہ بنے، ابھی سے عادت ڈالیں۔ نمبر 2، تراویح کا اہتمام کریں۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، ہر حال میں اس کو کرنا۔ سنت مؤکدہ کا مطلب اس کا کرنا واجب ہے، ضروری ہے اس کا کرنا۔ اگر کوئی آدمی نہیں تراویح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ گناہگار ہوتا ہے۔ ہماری مسجدوں میں جمعہ میں اتنے لوگ ہیں، ٹھیک ہے بہت سارے لوگ مختلف علاقوں میں تراویح پڑھتے ہیں، لیکن جو لوگ عشاء کی نماز میں آتے ہیں کم سے کم وہ تو تراویح پڑھے۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ صرف 1 گھنٹہ۔ 1 گھنٹے کھڑے ہو کر آدمی کو سنیما دیکھنا آسان ہوتا ہے، ہوٹلوں میں گزارنا آسان ہوتا ہے، لیکن 1 گھنٹہ 1 پارہ 1.25 پارہ اور 1.5 پارہ تراویح پڑھنے میں ہماری نانی مرتی ہے۔ ایک دم 2 رکعت پڑھا 2 نکل گیا، 4 رکعت پڑھا 4 نکل گیا، 8 رکعت پڑھا 10 نکل گئے۔ صاحب کیا تماشا، یہ عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی درمیان ہماری موت آ جائے کیا ہوگا؟ اسی درمیان کوئی پریشانی آ جائے کیا ہوگا؟ اللہ کا حکم سمجھ کر ہمیں یہ کام کرنے چاہیے۔ تھک گئے، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، بہت اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے آپ بیٹھ کر تراویح پڑھ لیں، کیا چاہتا ہے، لیکن پڑھیں تو کم سے کم۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سب لوگ بیٹھ جائیں، لیکن اگر کوئی واقعی مجبور بندہ ہے، پاؤں ہاتھ میں تکلیف ہو رہی ہے، بیمار ہے، کسی طرح کی اور انہیں کوئی دقت ہے تو ثواب کم ہو جائے گا، لیکن کم سے کم یہ سنت تو ادا ہو جائے گی۔ اس طرح مسجدیں خالی تو نہیں ہوں گی۔ شروع دنوں میں 3 سے 4 صفیں ہوتی ہیں تراویح کے لیے، اور ہوتے ہوتے 20 تک پتہ چلا کہ 1 صف بھی باقی نہیں رہی۔ اس 1 صف میں بھی جو لوگ لگتے ہیں تو جب تراویح ختم ہوتی ہے اس میں آدھے لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جب یہ موقع دیا ہے تو اس موقع کو مکمل طریقے سے استعمال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ موقع کو گنوانا یہ عقل مندوں کی علامت نہیں ہے۔ جو موقع اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں ان موقع کا فائدہ حاصل کیجئے، ان موقعوں کا استعمال کیجئے۔ اگلا رمضان ہماری زندگیوں میں آ جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کس کی آنکھ اگلے رمضان سے پہلے بند ہو جائے کون جانتا ہے۔ تو اللہ نے جب موقع دیا، وقت دیا، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان وقتوں کو کام میں لاویں۔ تو 2 کام تراویح پڑھنا ہے، تیسرا کام قرآن کریم کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو قرآن کریم سے خاص مناسبت ہے، اسی مہینے میں قرآن اتارا گیا، اسی مہینے کی ایک خاص رات میں لیلۃ القدر میں قرآن کریم کو پورا کا پورا نازل کیا گیا۔ تو یہ مہینہ خاص قرآن کریم سے مناسبت رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دور فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی تعلیمات کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان کے بعد کے ادوار کے اکابرین
पूरे रमजान المبارक को कुरान करीम की तिलावत में सारा का सारा वक्त खर्च कर दिया करते थे। हज़रत शेख ने लिखा है नहीं फज़ाइल अमाल में कि हमारे घर की औरतें सारा काम करते हुए 15, 16, 20 पारे रोजाना बिला नागा आराम से पढ़ लिया करती हैं। एक मिजाज बना हुआ है, हम लोग एक पारा पढ़ेंगे परेशानी होने लगेगी, सो जाएंगे, ठीक है आप सो जाए, उठे दूसरा तो पढ़ ले, फिर दिक्कत हो रही है, फिर थोड़ी देर आराम करे, तीसरा तो पढ़ ले, रोजाना 5-6 पारे कम से कम गैर हाफिज कुरान करीम की तिलावत तो कर ले, इसलिए कि इस महीने को कुरान करीम की तिलावत से खास मुनासिबत है, कुरान करीम से खास ताल्लुक है इस महीने को, इसलिए कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम करें। बैठ के गप करेंगे, गीबतें करेंगे, चुगलियां करेंगे, इधर उधर की हाँकेंगे, लेकिन वहीं बैठ के कुरान करीम की तिलावत हो जाए, इसकी तौफीक अगर नहीं मिलती है तो अपने अंदर झांकना चाहिए कि क्या कमी है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक नहीं देते। अपनी कमियों का एहसास करना चाहिए, कुरान करीम की तिलावत में इस महीने को लगावें। उसके अलावा तहज्जुद पढ़ने का एहतमाम करें। अपने यहाँ बड़ा अच्छा मामूल बन गया है, बिल्कुल आखिरी वक्त में लोग सेहरी खाते हैं और अव्वल वक्त में फजर की अजान हो जाती है, अव्वल वक्त में फजर की अजान होती है। अब आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, खत्म वक्त के खत्म होने से आधे घंटे पहले आप सेहरी खा लें, अपने घर में तहज्जुद पढ़ लें, मस्जिद में आकर तहज्जुद पढ़ लें, 10-15 मिनट बचे अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में हाथ उठाकर रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपनी मग़फ़िरत के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए अल्लाह ताला से दुआ कर लें। क्या जाता है, करना चाहेंगे तो आसानी से होगा, और करने वाले लोग खूब कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है करने में, एकदम बहुत अच्छा मामूल बना हुआ। आखिरी वक्त में आपने सहरी किया और 10-15 मिनट बच रहे हैं, उसी में 4 रकअत 8 रकअत अल्लाह ताला की तरफ से जो तौफीक मिली हमने पढ़ लिया, अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाकर दुआ कर लिया। अव्वल वक्त में फजर की अजान होती है, आए नमाज पढ़े, जाके आराम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह फजर में एक बड़ा मजमा रहता भी है हमारे यहाँ, खूब अच्छा खासा मजमा रहता है, सारे लोग तकरीबन फजर की नमाज का एहतमाम करते। तो जो फजर की नमाज का हम एहतमाम करते ही हैं, थोड़ा सा और पहले तहज्जुद का भी एहतमाम कर ले। एक बड़ी तादाद मस्जिद में आकर उसका एहतमाम करती है, तो ये करना हमारी जिम्मेदारी है। ये सब इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, रमजान का महीना आवे और उसकी मग़फ़िरत न हो, उससे बड़ा कोई बदनसीब नहीं है। रमजान मुबारक का महीना पा लेने के बाद उसकी मग़फ़िरत न हो, तो वो हदीस आपने सुनी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा रहे थे, पहले सीने पर कदम रखा फरमाया आमीन, दूसरे पर कदम रखा फरमाया आमीन, तीसरे पर कदम रखा फरमाया आमीन। और सहाबा किराम ने जब पूछा या रसूलल्लाह आज खिलाफ मामूल हमने एक वाक़या देखा, आपसे एक बात सुनी, तो आप अलैहिस्सलाम ने तीनों के बारे में इरशाद फरमाया, ऐसे ऐसे लोगों के बारे में जिब्राईल अमीन ने बद्दुआ की और मुझे आमीन कहने का हुक्म दिया, तो मैंने आमीन कहा। उसी में एक वो बंदा भी है कि मुझसे कहा गया हलाक हो जाए वो बंदा कि रमजान का महीना पावे और उसकी मग़फ़िरत न हो, तो मैंने उस पर आमीन कहा है। तो इतना कुछ कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी। इंशाअल्लाह करेंगे नहीं करेंगे, रमज़ान के महीने को यूं नहीं गवावें। अल्लाह ने जो मौका दिया है इसका फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ानुल मुबारक की कदर करने वाला बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।